قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا جہاں ذکر ہوا ہے، فرشتوں کے ساتھ تعلق اہل ایمان کا بیان ہوا ہے، ایک بڑا بنیادی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے جیسے ارشاد ربانی کل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل علی قلبک، اے میرے رسول آپ فرما دیجیے گا یہ جبریل کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، حالانکہ جبریل تو آپ کے قلب اطہر پر قرآن مجید لے کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جبریل امین کا بھی احترام کرنا ہے تو اس لیے کہ ان کی ایک نسبت ہے حضور کے ساتھ، جی گویا ملائکہ کا ذکر کرنا ہے تو حضور کی نسبت کے ساتھ۔ اچھا اب ہمیں اس درود پاک میں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہاں پر ملائکہ پر اور جو نیک بندے ہیں صالحین ان پر بھی درود پاک پڑھا گیا ہے، تو یہ جو درود پاک پڑھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مزید مضبوط اور اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمائیں کچھ اس پہ ناظرین کے لیے۔ درود شریف میں جو الفاظ موجود ہیں وصلی علی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، فرشتوں کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمایا بل عباد مکرمون، یہ میرے کرامت والے عزت والے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو جب یہ اتنے معزز محتشم فرشتے ہیں ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 24ویں سپارے میں بلکہ اگر اس میں مختصر ایک جملے کا اضافہ اجازت ہے تو ہم کر دیں کہ ہم ملائکہ پر درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں۔ جی بالکل، سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی ہے، سبحان اللہ۔ احسان کا بدلہ ہے، احسان کا بدلہ ہے۔ ہم حضور کے امتی ہیں تو ہم ان کی اس خدمت کو ایکنالج کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اور وہ جو اس کے ارد گرد طواف کر، جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے آج ان کی تعداد 4 ہے، قیامت میں ان کی تعداد 8 ہو جائے گی، 8 ہو جائے گی۔ لیکن جو طواف کر رہے ہیں وہ ان گنت ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعداد دنیا میں کسی کو معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی پاکی کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم بھی ان کے لیے درود میں ان کو شامل کرو۔ ٹھیک ہے۔ اب کہاں کہاں ہم نے ان کو شامل کیا، یہاں تک اسلام نے ہماری تربیت کی ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہوئے کہو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جو دائیں طرف فرشتہ ہے اس کی نیت بھی کرو، ٹھیک ہے، جب بائیں طرف سلام پھیرو اس کی بھی نیت کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک نظام کے تحت ہمیں فرشتوں کو درود بھیجنے میں شامل۔ اچھا متصب یہ جو ابھی آپ نے نقطہ فرمایا اس سے ایک بڑی عجیب بات ذہن میں آتی ہے جی کہ صاحب ایمان اپنی صحبت کو محسوس لوگوں تک محدود نہیں رکھتا، ہاں جی، اس کا جو تصور صحبت ہے یا اس کی جو کمپنی ہے اس میں غیر محسوس ہستیاں بھی شامل ہیں، غیر محسوس ہستیاں قریب والی چونکہ بھی ہم اور نے دور والی بھی۔ چونکہ ہم نے اس چیز کو اپنے اس لائف سے مائنس کیا ہوا ہے، لہٰذا ہماری زندگیاں ڈپریشن کا، انزائٹی کا اور مسائل کا شکار ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی بنیادی نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب السلام میں باب الآداب میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تشہد سکھایا، اچھا، اور انہوں نے اس طرح پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، السلام علی فلاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان آوازوں کو سنا، اچھا، آپ نے فرمایا یہ تم نے السلام علی اللہ کیوں کہا ہے؟ اچھا، کہ حضور اللہ پہ سلام بھیجا ہے، تو فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، سبحان اللہ۔ آپ ایسے کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، ہائے ہائے۔ اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بھی کر دیا، ملائکہ کو بھی شامل کر دیا، غیر ملائکہ کو بھی شامل کر دیا، عباد اللہ الصالحین میں دونوں کو شامل۔ جوامع الکلم جو ہوئے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر امام بخاری نے جو آگے بات کی سبحان اللہ، بڑی بے مثال، فرمایا جب تم اے ایمان والو، حضور فرماتے جب تم سلام بھیجتے ہو
عباد صالح پر، تو وہ زمین میں ہوں یا آسمان میں، اللہ تعالیٰ تمہارا سلام وہاں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو سلام باقاعدہ پہنچتا ہے، اللہ، کہ فرشتوں کو بھی پہنچتا ہے، جو فرشتوں کو بھی پہنچتا کیا ہے بات کہ مسلمانوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تو لڑے ہوں تو سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن وہ تو کسی سے لڑے نہیں ہوئے، اور تو اخلاقیات کا منبع ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم ان کے اوپر سلام بیچتے ہیں تو وہ پھر ہماری بخشش کی دعاؤں میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک روحانی تعلق ہے۔ اس کی وجہ سے جو درود شریف فرشتوں پہ پڑھا جاتا ہے یا صالحین بندوں پہ پڑھا جاتا ہے یا ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو حضرت عمر بن خطاب سے ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کی جاتی ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان بے وزن ہو جاتی، ٹھیک، مقام قرب کو نہیں پہنچتی۔ تو عرض کی حضور کیا کریں؟ فرمایا شروع میں آخر میں درود شریف پڑھو تو اللہ دعائیں قبول فرماتا۔ سبحان اللہ، تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک سبب یہ۔ پھر اس سے سب سے اہم بات یہ، درود شریف پڑھنے سے باطن صاف ہوتا ہے۔ یہ جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے، جن بیماریوں میں آج ہم پھنسے ہوئے، جو بندہ اپنی زبان کو، اپنے فکر کو، اپنی قلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے، فارغ نہیں بیٹھتا، شیطان کا گھر نہیں بننے دیتا دل کو، اس کا ظاہر بھی پاک رہتا ہے، اس کا باطن بھی پاک رہتا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کا سب سے اہم سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قیامت والے دن میرا جتنا زیادہ قرب چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پہ اتنا زیادہ درود شریف۔ سبحان اللہ، اور ہماری امت میں ایسے ایسے اکابرین گزرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3000 5000 7000 درود شریف پڑھتے تھے، اور نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ ان کا درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جاتا تھا اور قبول بھی ہوتا تھا۔ اور اس میں اسلام نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ درود شریف پڑھنے میں لفظوں کا چناؤ اتنا اہم ہونا چاہیے کہ دو چیزیں بہت زیادہ خاص ہونی چاہیے۔ ایسا درود شریف پڑھیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا ذکر۔ ٹھیک ہے، علامہ سخاوی نے جتنے بھی درود لکھے اس میں محمد و آل محمد کا ذکر کیا، لیکن علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور بھی اس میں عظمت کی بات ہے کہ انہوں نے ازواج مطہرات کا ذکر بھی کیا، انہوں نے اصحاب رسول کا بھی ذکر کیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی درود شریف پڑھنا چاہیے جس میں ازواج مطہرات ہوں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ کے اصحاب شامل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ سے بہت دل نشین ایمان افروز انداز سے آپ نے اس نقطے کو کھولا۔